علیکم۔ سیاست ٹی وی کے خصوصی پروگرام خاص خبریں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید اسماعیل ذبیح اللہ۔ السلام علیکم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد پاک سے کرتے ہیں، حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں، اور آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح احادیث مبارکہ روزنامہ سیاست کے صفحے آخر پر شائع ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، آج روزنامہ سیاست کے صفحے آخر پر جو حدیث مبارکہ شائع ہوئی ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں زمین کا سب سے بہترین حصہ اللہ کی نظر میں وہ ہے جس پر مسجد بنائی جائے، اور سب سے بدترین زمین کی وہ جگہ ہے جس پر بازار بنایا جائے۔ تو بہرحال ناظرین، یہ حدیث پاک ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح بازاروں کو انتہائی بدترین مقام قرار دیا ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بازار اس لیے بدترین مقام ہے کہ وہاں پر نہ صرف آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے بلکہ گناہوں کا ارتکاب بھی ہو سکتا ہے، نظروں کی حفاظت سے ہم محروم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے بہت چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازاروں کو دنیا کی بدترین جگہ اور مساجد کو بہترین جگہ قرار دیا ہے۔ لیکن جہاں تک خبروں کا سوال ہے ناظرین، ہم آپ کے لیے چلتے ہیں امریکہ، اور امریکہ میں ایسا لگتا ہے کہ ایران میں ہو رہی ہے جنگ، لیکن بھونچال امریکہ میں آ گیا ہے، اور ساری دنیا میں امریکہ پر جس طرح تھو تھو ہو رہی ہے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ ٹرمپ کو لے کر، ٹرمپ کی باڈی لینگویج کو لے کر، ٹرمپ کے لب و لہجے کو لے کر، ٹرمپ کے گالیوں کو، فحش کلامی کو لے کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امریکی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا صدر نہیں آیا ہوگا جو اس طرح کی بدترین بد چلنی اور یہاں تک کہ چالو پن کا مظاہرہ کیا ہوگا، یعنی بیوقوفی کا، غیر دانشمندانہ کارروائیوں کا مظاہرہ کیا ہوگا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیا کوئی نارمل شخص کسی ٹھیلا، کسی گاڑی، کسی بنگلے کو گالی دے سکتا ہے، کسی مقام کو گالی دے سکتا ہے، یا کسی آبنائے یعنی اسٹیٹ کو گالی دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دے سکتا۔ لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس قدر دانشمند ہے، اس قدر ہوشیار ہے، اس قدر ان کا ذہنی توازن بہترین ہے، مستحکم ہے، کہ وہ آبنائے ہرمز کو بھی امی ابا کی گالیاں دے رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح کے حالات سے وہ بیچارہ دوچار ہوگا، اور اس کی ذہنی حالت پر اب لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کرنے لگے ہیں۔ خود امریکی جو قانون ساز ہے، ان لوگوں نے امریکی دستور کے دفعہ 25ویں ترمیم کہ جو ہے امریکی قانون کی 25ویں ترمیم کی سیکشن 4 استعمال کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کو صدر کے عہدے کے لیے انفٹ قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک پاگل شخص، آپ اندازہ کیجئے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں پاگل اور جنونی، یہ الفاظ ہے الہان عمر کے، یہ الفاظ ہے یاسمین انصاری کے، یہ الفاظ ہے امریکی کانگریس کے قائدین کے، ارکان کے، جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو انتہائی پاگل، انتہائی جنون پسند اور ہٹے ہوا قرار دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اسے فوری ہٹایا جائے، اس کا امپیچمنٹ کیا جائے، اس کا مواخذہ کیا جائے، اور اسے فوری صدر کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ یہ نہ صرف اپنے آپ کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے بلکہ امریکہ کی سپر پاور ہونے کی اس کے شبیہ بھی اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ تو یہ خبر بہت اہم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ، اور آپ کو بتا دوں کہ انہنجڈ لونیٹک اسے قرار دیا جا رہا ہے، یعنی انتہائی پاگل شخص قرار دیا جا رہا ہے، جو نہ صرف امریکہ کو خطرے میں ڈال چکا ہے بلکہ ساری دنیا کو خطرے میں ڈال چکا ہے۔ جی یقیناً ریاض صاحب، جھوٹا، مکار، عیار اور فحاش، جی یہ جو القابات ہیں، یہ القابات بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے یہ ان کو دیے جا رہے ہیں عالمی سطح پر۔ جی یقیناً دیکھیے، جھوٹے اور مکاری کا جو معاملہ ہے وہ ماضی کے سارے ریکارڈ ڈونلڈ ٹرمپ نے محض 28 فروری کے بعد سے لے کر کل تک، آج تک کے وہ تمام ریکارڈ 28 فروری کو، کیونکہ ایران پر زبردستی جنگ مسلح 28 فروری کو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے کی گئی تھی، تو تب سے لے کر اب تک مکاری اور جھوٹ کے تمام ریکارڈ ڈونلڈ ٹرمپ نے توڑ دیے ہیں۔ جیسا کہ ہم مسلسل کہہ رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا ریاض صاحب، پہلے دن سے پہلی پریس کانفرنس جب ہوئی تھی ایران جنگ کے حوالے سے، اس دن سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف میں یہ باتیں کیوں نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ امریکہ جو عالمی سطح پر اپنے آپ کو انسانیت نوازی اور انسانی حقوق کے علمبردار کے طور پر سب سے بڑی ملک کے حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اس کے باوجود بھی امریکہ کے اندر جو ہے، کیا وہ لوگوں کا جس کا ضمیر زندہ ہے، کیا وہ لوگ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے جھانسے میں آ گئے ہیں جو مکاری عیاری کے؟ ہم یہ مسلسل سوال کر رہے تھے۔ یقیناً ہمارے تمام سوالات کا جواب آج
امریکی قانون ساز کونسلوں کی اس خبر کے حوالے سے ہمیں مل گیا ہے کہ یقیناً وہاں پر بھی اس بات کو لے کر بڑی تشویش ہے، کیونکہ عالمی سطح پر جس طریقے سے امریکہ کی تذلیل ہو رہی ہے، دنیا کے سب سے بڑے طاقتور ملک کی تذلیل، وہ بھی ایران کے مقابلے میں جنگ کے حوالے سے، جو ملک ایران جس پر پچھلے 50 سالوں سے تحدیدات عائد کیے ہوئے ہیں، وہاں پر سینکشنز لگے ہوئے ہیں، کرنسی کا اگر مقابلہ کرے تو دنیا کی کسی بھی کرنسی کے مقابلے میں ایران کی کرنسی کا کوئی تقابل نہیں ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے، اس کے باوجود ایسے ملک سے آپ مقابلہ کر رہے ہیں اور پھر آپ ذلیل ہو رہے ہیں. کیونکہ کل ہم نے اسی خاص خبروں کے پروگرام میں عباس اراغچی کے وہ ویڈیوز اور ویڈیو فوٹیج کے حوالے سے ہم نے بات کہی تھی، جنوبی اصفہان کے ایک سنسان ایئرپورٹ کے حوالے سے جہاں پر تباہ شدہ ملبہ پڑا ہوا تھا، ہیلی کاپٹروں کا، امریکی جنگی جہازوں کا ملبہ پڑا ہوا تھا، اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. یہ یقیناً ایک دنیا کے سب سے بڑے طاقتور ملک کے لیے بڑی ذلت اور رسوائی کی بات ہے. ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ خود کو دنیا کا سپر پاور کہتا ہے، عالمی پولیس کا دعویٰ امریکہ کی جانب سے کیا جاتا ہے، اور جب سے ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی کرسی صدارت پر فائز ہوئے ہیں، ان کا ماضی کا بھی اگر ریکارڈ دیکھیں تو بڑا متنازع رہا ہے، بڑا متنازع رہا ہے. اب بھی جب سے یہ کرسی صدارت پر فائز ہوئے تب سے لے کر اب تک بھی انہوں نے صرف یہ ہنگامہ کھڑا کیا ہے، ساری دنیا کو پریشان کرنے کا سبب بنے ہیں. وہ سب سے پہلے انہوں نے رشیا کے مقابلے میں یوکرین کو دستبردار ہو جانے کی ترغیب دی، جبکہ یوکرین پر جنگ مسلط کرنے کی ذمہ داری بھی امریکہ کی ہی ہے. زبردستی کے نیٹو ممالک میں شامل کر کے یوکرین کو جنگ میں پھنسایا گیا وہاں پر، اور پھر ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی زیلنسکی کی وائٹ ہاؤس کو بلا کر. تب سے لے کر اب تک کا جو واقعہ ہے یقیناً بڑا افسوسناک ہے. کم سے کم الہام عمر وغیرہ جتنے بھی امریکی قانون ساز کونسل ہے وہ ہوش میں آئے. اگر وہ مزید بے ہوشی کا اگر مظاہرہ کریں گے تو یقیناً اور جو ہے امریکہ کو ذلت اور رسوائی کا سامنا آنے والے دنوں میں کرنا پڑ سکتا ہے. بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک الہام عمر کا سوال ہے، آپ کو بتا دوں کہ الہام عمر اور راشد طالب جو ہیں یہ دو ایسے امریکی قانون ساز ہیں جس سے ٹرمپ کو بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے. ٹرمپ نے ان کے خلاف انتہائی بکواس بھی کی تھی، فحش کلامی بھی کی تھی، ان کے خلاف گندی زبان استعمال کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ خواتین ہونے کے باوجود ٹرمپ کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا. اور یقین مانیے کہ ٹرمپ آج ساری دنیا میں ٹرمپ پر تھو ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کی وجہ سے امریکہ بھی بدنام ہو رہا ہے. وسیم ناظرین، میں بتا دوں کہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی حیثیت سے دنیا میں ایک اہم مقام رکھتا ہے، لیکن ٹرمپ نے اسے بدنام کر کے رکھ دیا ہے. اب تو ہر مقام پر ٹرمپ کا اور امریکہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور سپریم پاور یا آپ دیکھیں گے سپر پاور کا جو ایک ہوا کھڑا ہوا تھا وہ ہوا ختم ہو چکا ہے، اور اب امریکہ کو سپر پاور تسلیم کرنے سے بھی ہر کوئی انکار کر رہا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح ایرانی قونصل خانوں میں ٹرمپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. خاص طور پر آپ دیکھیں گے آبنائے ہرمز میں ٹرمپ کو پھنسایا ہوا دکھایا جا رہا ہے. یعنی جو آبنائے ہرمز کا جو تنگ راستہ ہے وہاں پر ٹرمپ کا گلا پھنس گیا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا مذاق اڑا رہے ہیں. ایک گدھے کو بھی کیا گیا ہے، گدھے کے ساتھ بھی کیا گیا ہے. وہ جو مطلب ایک درخت میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، اس میں سر پھنسا ہوا ہے اور نکلنے کی باہر کوشش کر رہا ہے. آپ نے جو دیکھا وہ بیل کو دیکھا، میں نے جو دیکھا وہ گدھے کو دیکھا. ہو سکتا ہے کہ مجھے بیل دکھا اور آپ کو گدھا دکھا ہو. تو بہرحال افسوس کی بات ہے امریکہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور ایسے مذاق اڑائے ہیں جیسے ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کا دنیا میں مذاق اڑایا جاتا ہے. ہندوستان کا مذاق اڑانے میں کسی کی ہمت نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان ایک عظیم ملک ہے، اور ایک ایسا عظیم ملک جس نے ساری دنیا کو علم عطا کی تھی، درس و تدریس کا طریقہ سکھایا تھا. آپ دیکھیں گے کہ میتھس ہو یا علم نجوم ہو، ہندوستان نے دنیا کی قیادت کی تھی، اور دنیا میں ہمت نہیں ہے کہ ہندوستان کا مذاق اڑا سکے، بلکہ نریندر مودی کا اڑا سکتے ہیں مذاق، کیونکہ انہوں نے ایسے کام کیے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ بی بی کہتے ہوئے وہ جا کر بیٹھ گئے ہیں گود میں اسرائیل کے، اور پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کا خوف بھی انہیں لے ڈوبا ہے. اس کے باوجود بھی وہ عجیب غریب باتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا ترم خان قرار دیتے ہیں. جبکہ ترم خان کی بات کرتے ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان میں ایک ہی ترم خان تھا، اور وہ تھے نواب میر محبوب علی خان بہادر، جنہوں نے شیر کا شکار کرتے ہوئے خود کو یعنی ترم خان کا خطاب حاصل کیا تھا. تو بہرحال ترم خان صرف محبوب علی پاشا تھے، اور یہ جو ہے وزیر اعظم نریندر مودی 2 مرتبہ پیدا ہوئے ہیں. 1947 میں ایک مرتبہ پیدا
पैदा हुए, 1950 में एक मरतबा पैदा हुए। और दूसरी अहम बात बता दूं कि हमारे वज़ीर आज़म खुद ने दावा किया है, खुद अपना मजाक उड़ाया है, मजाका उड़ाया है कि वो बायोलॉजिकल उनकी पैदाइश नहीं हुई है, जबकि आप देखेंगे दुनिया में जितने पैगंबर भी आए हैं उनकी बायोलॉजिकल पैदाइश होती है, और ये कहते हैं कि मेरी बायोलॉजिकल पैदाइश नहीं हुई है। तो आप नहीं, ऐसा माफ करना रियाज साहब, मैं रोक रहा हूँ, नहीं हुई है, नहीं हुई, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ। नहीं, वो लगता है या दिखता है या दिखाई देता है, ये सब बातें हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बात करनी चाहिए। तो हमारे वज़ीर आज़म को मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, तो वही बोल रहा हूँ। तो यकीनन देखिए यहाँ पर बात तो जब गुफ्तगू हो रही है तो उसमें थोड़ा सा लुत्फानंदोज होकर हंस रहे हैं, मगर ये हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है, ये तो इबरत की बात है। मुल्क का वक़ार मजरूह हो रहा है आज सारी दुनिया में। आज देखिए एक मौक़िफ़ था हिंदुस्तान का 2014 से कबल, हम फिर माजी में जाएंगे जब तक़सीम पाकिस्तान हो रहा था। तक़सीम पाकिस्तान के वक्त जो है इंदिरा गांधी को रोकने की कोशिश की गई, नहीं रुकी। अमेरिकी सदर ने बाज़ाब्ता धमकी दी, उसके बावजूद भी तुम क्या कर सकते कर लो, हम ये काम करके रहेंगे, और पाकिस्तान पर सख्त वार किया और दो टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। तो क़यादत ऐसी होनी चाहिए। कल मैं तकरीर सुन रहा था प्रियंका गांधी की, वो आसाम में खिताब कर रही थी एक जलसे आम से। उन्होंने कहा कि मुल्क की जो क़यादत है वो क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है, और जो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं वो बुज़दिल होते हैं कौमी मफादात में, मुल्की मफादात में अगर आप समझौता करते हैं तो आप यकीनन बुज़दिल हैं। इस तरीके की बात प्रियंका गांधी एक इंतखाबी जलसे से कर रही थी। यहाँ पर ये देखिए हम दिल दुखा हुआ है, यकीनन मुल्क की जो शबी है, एक तरफ अमरीकी सदर सारी दुनिया में अमेरिका को बदनाम करने का सबब बन रहे हैं, और एक तरफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो हरकतें हैं, जो उनका वो ठाई ठाई करके हंसना, वो जो आलमी कायदीन के हाथ मारना, ये तमाम चीजें जबरदस्ती गले पड़ना, ये यकीनन देखिए ये कोई ऐसी नहीं है कि इससे आप कितने क्लोज हैं, माइक्रोन से आप कितने क्लोज हैं, डोनाल्ड ट्रंप से आप कितने क्लोज हैं, करीब हैं, ये उसकी अक्कासी नहीं करता, ये आपकी तहजीब की अक्कासी करता है। आप जिस माशरे में परवरिश पा रहे, देखे हमने मनमोहन सिंह को भी देखा माजी में, राजीव गांधी को देखा, हमने पीवी नरसिम्हा राव को भी देखा। हालांकि पीवी नरसिम्हा राव का दौर इख्तिदार जो है वो उसका कुछ हिस्सा सियाह भी है, उसके बावजूद भी एक डिग्निटी मेंटेन की उन्होंने, एक मियार वजीर आजम की कुर्सी का। अटल बिहारी वाजपेयी को अगर हम देखें, वीपी सिंह को हम देखें, चंद्रशेखर को हम देखें, या फिर देवी गौड़ा को हम देखें, देवी गौड़ा भी मैं समझता हूँ इनके लाइन के है। नहीं मेयार उन्होंने मेंटेन किया है, रियासा आप देख लीजिए। नहीं, जब एक दौरा करते थे देवी गौड़ा, बैरूनी दौरा, तो पूरे घर वालों को ले जाया करते थे। ठीक है, वो खानदानी आदमी की पहचान है। जी। अगर कोई खानदानी आदमी पूरी फैमिली के साथ जाता है बाहर तो कुछ गलत हरकत नहीं कर सकता है, इसकी एक गारंटी जमानत होती है। नहीं, बिल्कुल मेरे को ये कहने दीजिए कि जब देवेगौड़ा जाते थे तो 25-25 लोग उनके साथ जाया करते थे खानदान के, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने भाई बहनों को अगर यहाँ पर बुलाते थे राष्ट्रपति भवन में, तो उनके लिए रहने का इंतजाम अपने पैसों से करते थे बाहर राष्ट्रपति भवन के। ये दैट इज अ कैरेक्टर। जी यकीनी ये किरदार की बात है, ये हकीकत है, ये किरदार की बात है। और वही अब जो APJ का मतलब मजाक उड़ाया गया, बहुत सारी चीज़ें हैं 2014 के बाद से बदली है। तो वक़ार मजरूह मत कीजिए, मुल्क का वक़ार मजरूह होने मत दीजिए। आपकी शख्सी जो मफादात है, आपके सरमायादार दोस्तों के जो मफादात है, उनको बालाए तक रखकर मुल्क की मफादात में फैसले लेने की जरूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के इम्पीचमेंट का मुतालबा किया जा रहा है, उसे ओहदे सदारत से हटाने का मुतालबा किया जा रहा है, उसे पागल करार दिया जा रहा है, और ओहदे सदारत के लिए उसे अनफिट करार दिया जा रहा है, नामौजू करार दिया जा रहा है, नामाकुल करार दिया जा रहा है। और ये आम अमरीकी नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपको बता दूँ कि अमरीकी कांग्रेस के अरकान कह रहे हैं, अमरीकी कानून साज कह रहे हैं, अमरीकी सेनेटर्स कह रहे हैं। और हद तो यह है कि अब सारा अमरीका बाहर निकल आ रहा है, सड़कों पर आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आवाज़ लगा रहा है। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को काफ़ी बदनाम कर दिया है, अमेरिका की साख को मुतासिर किया है। और आपको यही बता दूं कि अब खुद ईरान के कौमी सलामती के तजिया निगार है महदी मोहम्मद, उन्होंने कहा कि ईरान ने ये जंग जीत ली है, बाज़ाब्ता जंग जीत ली है, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की गालियां दे रहे हैं, जिस तरह आबनाए हुर्मुज़ को भी नहीं बख्श रहे हैं, एक मुकाम को अगर गाली कोई शख्स देता है तो आप अंदाज़ा कीजिए कि उसके बौखलाहट का क्या अंदाज होगा, कितना परेशान होगा और उसकी जहनी हालत क्या होगी। तो बहरहाल एक तो ये चीज़ रही, लेकिन दूसरी
चीज़ آپ کو بتاتے ہیں کہ 25ویں ترمیم کی دفعہ 4 جو ہے سیکشن 4 ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ایسے کسی بھی امریکی صدر کا امپیچمنٹ کیا جا سکتا ہے, اسے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے جو ملک کی بقا کے لیے, ملک کے مفاد کے لیے, ملک کی سیکورٹی کے لیے خطرے کا باعث بنے. مثال کے طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ کھلونا بن گئے ہیں نیتن یاہو کا, اور نیتن یاہو کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں اور نیتن یاہو کے اکسانے پر بھی یہ اقدامات کر رہے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کو اسرائیل تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. اور خاص طور پر آج امریکہ میں جو یہودی لابی مضبوط ہوئی ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کیشنر کی وجہ سے ہوئی ہے. جیریڈ کیشنر یقیناً دیکھیے آپ غربت آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی ماضی میں بھی امریکہ کو, آپ نے پوری اسرائیل کو معاف کرنا, امریکہ نے اسرائیل کو پوری سرپرستی فراہم کی, ہمیشہ اسرائیل کو امریکہ کی سرپرستی حاصل رہی ہے کب تک اپنا اپنی قیام سے, مگر اس طریقے سے آپ اسرائیل کے اشاروں پر ناچنے کا کام کسی ماضی میں کسی سابق صدر نے, امریکی صدر نے نہیں کیا ہے. حالانکہ مکمل سرپرستی انہیں اسرائیل کو ان کی سرپرستی حاصل رہی ہے, مگر باہر رہ کر جنگ میں ملوث ہونا یا اشاروں پر ناچنا اور ان کی حما پر امریکہ جیسا طاقتور ملک اسرائیل کے اشاروں پر کام کر رہا ہے. دیکھیے ایک چیز ریاض صاحب پچھلے کئی دنوں سے یہ گشت کر رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے اور دنیا کے مقبول ترین قائدین کے حوالے سے بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کے پاس معاف کرنا ایپسٹین فائلز میں یہ قائدین کے کچھ ایسے ویڈیوز موجود ہیں اسرائیل کے ہاتھ میں ہیں جن کو لے کر اسرائیل انہیں بلیک میل کر رہا ہے, اور اسی کی وجہ سے جو ہے مجبور ہو کر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ جنگ میں کودے ہیں اور اب نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر پھنس چکے ہیں. بیچارہ پھنس گیا ہے. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. ایران میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 10 دن قبل ایرانی وزیر داخلہ, ایرانی وزارت داخلہ نے اعلان کیا تھا, عوام سے اپیل کی تھی کہ جو لوگ اپنے ملک کے مفاد کے لیے, ملک کی سلامتی کے لیے فوج میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنے ناموں کا اندراج کروائیں. تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ صرف 10 دن کے اندر کی بات کر رہا ہوں, ان 10 دنوں میں 1,20,00,000 ایرانی نوجوانوں نے اپنے نام اپنے ملک کے لیے لڑنے والوں میں لکھا لیا ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امریکہ کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی نفسیاتی یعنی ناکامی ہے. اور اسی طرح آپ ٹرمپ کی یا نیتن یاہو کی بات کرتے ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ نیتن یاہو کی جو ملک ہے, ناجائز جو اولاد ہے امریکہ اور برطانیہ کی یعنی اسرائیل, اس کی پوری آبادی 90 لاکھ بھی نہیں ہے. اور یہاں پر جو نوجوان ہیں ایرانی نوجوان 1,20,00,000 ایرانی نوجوانوں نے اپنے نام درج کروائے ہیں. اور کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں بعض بوڑھے بھی ہیں جو اپنے ملک کے لیے لڑنا چاہتے ہیں. تو ناظرین آپ دیکھیے ایک جذبہ ہوتا ہے اور یہ جذبہ ہی انسان کو کامیابی دلاتا ہے, انسان کو آگے بڑھاتا ہے, انسان کو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اکساتا ہے. اور یاد رکھیے سب سے بڑی عبادت میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ملک کی حفاظت ہے. جس طرح ہم اپنے ملک سے محبت کرتے تھے, ہمارے آبا و اجداد محبت کیا کرتے تھے, اور آج ہماری نسل اور ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. میرا یہ چیلنج ہے کہ کوئی بھی, چاہے وہ وزیر اعظم نریندر مودی ہو, ہیمنتا بسوا سرما ہو, یوگی ہو, RSS کے سربراہ ہو, کوئی بھی اس طرح محبت نہیں کر سکتے جس طرح ایک مسلمان محبت کرتا ہے. یقیناً دیکھیے وطن عزیز سے محبت اللہ کے رسول کی حکم ہے. ہاں بالکل. اب جس ملک میں رہتے ہو اس کی حفاظت کرو. حدیث مبارکہ ہے کہ وطن سے محبت کا جو معاملہ ہے حب الوطنی کا معاملہ ہے, اور حب الوطنی کی مسلمان کب تک مثالیں پیش کرتا رہے گا, اور ان کو مثالیں پیش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, ثبوت دیتا رہے گا مسلمان. اگر آپ کو ثبوت دیکھنا ہے تو آپ ٹیپو سلطان کی تاریخ پڑھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے بڑے حب الوطن مسلمان تھے. آپ بہادر شاہ ظفر کی تاریخ پڑھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمان کتنے بڑے حب الوطن تھے. اگر ہم دور جدید میں آ جائیں تو آپ دیکھو, آپ اشفاق اللہ خان کی تاریخ آپ پڑھیں, آپ کو بہادر شاہ ظفر کا آپ جو نام لیا, 1857 کے غدر کی انہوں نے قیادت کی تھی, اور غیر مسلم جو اتنے بھی مجاہدین آزادی تھے ان کے تحت انہوں نے کام کیا تھا. یعنی ان سب کی رہنمائی بہادر شاہ ظفر نے کی تھی, اور بہادر شاہ ظفر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہندوستان کی تاریخ میں پیش نہیں آ سکتا. آپ اندازہ کیجئے کہ انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کے 2 نوجوان بچوں کے گلے کاٹ کر مشخاب میں رکھتے ہوئے اس پر ایک زبردست کپڑا اوڑا کر یا اس سے یعنی اس کپڑے کو دبیز کپڑے سے دبا کر بہادر شاہ کو پیش کیا تھا. تو اس سے بڑھ کر کوئی غم ہو سکتا ہے؟ یقیناً دیکھیے قربانیوں کی اگر بات کریں گے تو میں آ رہا تھا تاریخ میں آ رہا تھا کہ آپ اگر ٹیپو سلطان کو دیکھیں, آپ اگر بہادر شاہ ظفر کو دیکھیں, آپ دور جدید میں جب آئیں گے تو اشفاق اللہ خان کو آپ دیکھیں, آپ اگر اس سے بعد میں بھی اگر دیکھنا ہے تو پھر بریگیڈیئر عبدالحمید کو دیکھیں. آپ ایک طویل داستان ہے, یہ طویل داستان اگر
مسلمانوں کی قربانیوں کی، ملک کی آزادی کے لیے، آزادی جدوجہد میں جو مسلمانوں نے اپنی جانیں دی، دلی سے لے کر لاہور تک کی سڑکوں کے درختوں پر علماؤں کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی. اگر مثال حب الوطنی دیکھیے، ضرورت اب میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو کسی بھی قسم کا ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حب الوطنی یہ ہیمانتا بسواس ہو، سرما ہو یا یوگی آدتیہ ناتھ ہو، ایسے لوگ صرف اور صرف اپنی سیاسی روٹیاں سیکنے کے لیے، اپنی ڈوبتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے، چیف منسٹر کی کرسی کو بچانے کے لیے بیان بازیاں تو بہت دیتے ہیں، مگر یہ وہ حقائق سے وہ بھی واقف ہیں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر وطن عزیز کی تذلیل جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، جان دے دے گا اس کے لیے. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. ویسے بھی ہمارے پروگرام کا وقت ہو رہا ہے، لیکن ایک مجبوری یہ ہے کہ بہت اہم خبریں آ رہی ہیں. ایک تو پون کھیرا کی گرفتاری کے سلسلے میں ایک خبر آ رہی ہے کہ دہلی پولیس نے پون کھیرا کے گھر پر دعویٰ کیا ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے. آسام پولیس بھی ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، کیونکہ ہیمنتا بسوا سرما کی بیوی کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہیمنتا بسوا سرما کے پاس ایک نہیں دو نہیں بلکہ ان کی بیوی کے پاس 3 پاسپورٹس ہیں، 3 ممالک کے پاسپورٹس ہیں. اس کے خلاف ہیمنتا بسوا سرما نے کہا تھا کہ میں ان کے خلاف ڈیفیمیشن سوٹ فائل کروں گا. تو یہ ایک اہم بات ہو گئی ہے. دوسری اہم بات ہریش راؤ اور سبیتا اندرا ریڈی ان کی گرفتاری کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہے. تو یہ خبریں ہم آپ کو دوسرے پروگرام میں سنائیں گے، لیکن خبریں بہت اہم تھیں اس لیے ہم نے آپ کو بتائی ہے. اور ایک اہم خبر یہ ہے کہ اکثر جو ٹریفک جام ہو جاتی ہے زبی صاحب، تو دیکھیں گے کہ جو مریض گزرتے ہیں وہاں وہ رک جاتے ہیں اور پھر اپنی زندگی سے محروم ہو جاتے ہیں. IPL کا میچ ہوا ہے راجیو گاندھی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم اپل کے پاس، اور اتوار کے دن اس کے بعد ٹریفک جام ہو گئی تھی. خاتون کو لے جایا جا رہا تھا، 30 سالہ خاتون، آکسیجن ختم ہونے کی وجہ سے اس کا دم وہاں سے نکل گیا، یعنی وہ اپنی زندگی سے محروم ہو گئی. تو یہ چیزیں بہت خطرناک ہوتی ہیں. یقیناً دیکھیے مسلسل اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی ہے، ایک گرین چینل بنا دیا جانا چاہیے. خاص طور پر اکثر ہم دیکھتے ہیں آفس کو آنے کے ٹائم پر ہیوی ٹریفک کے درمیان میں ایمبولینس پھنسے ہوتے ہیں. ایمبولینس کے ہارن جو اس کا جو ویژل ہوتا ہے وہ جاری رہتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی سڑک پر کوئی جگہ نہیں ہوتی راستہ دینے کے لیے. اصل مجبوری ہے کمیوٹرز کی بھی ٹریفک میں، لیکن بری بات تو ہے، گیروں کی بھی یہ مجبوری ہے. یقیناً بری بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے. سب سے زیادہ ہم سیاست ٹی وی کے پلیٹ فارم سے عوام سے، حیدرآباد کے شہریوں سے اپیل کرتے ہیں، اگر کہیں پر بھی آپ کے پیچھے سے اگر کوئی ایمبولینس آ رہی تو اس کو راستہ آپ فوراً فراہم کر دیں، صاف راستہ فراہم کر دیں. 30 سالہ خاتون کی اچانک سے موت جو ہے آکسیجن کی کمی سے، اور وہ بھی اس کا سبب ٹریفک جام ہونا، یہ شہری انتظامیہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایمبولینس کو جگہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ اس خاتون کی زندگی کو، اس مریض کی زندگی کو جگہ دے رہے ہیں. بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خاص خبریں اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید اسماعیل ذبیح اللہ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.